بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ نماز عصر ادا کرنے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے۔ نماز عصر جماعت کے ساتھ کیسے ادا کی جاتی ہے اور اکیلے کیسے ادا کی جائے۔ اگر جماعت کے ساتھ ادا کریں تو امام کے پیچھے تلاوت کرنی ہے یا نہیں کرنی، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، نماز عصر کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورتوں کی تلاوت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں سیکھیں گے۔ اگر نماز عصر کو اکیلے پڑھا جائے تو پھر کیسے پڑھنی ہے، نماز عصر میں کون سی صورتوں کو تلاوت کیا جائے، نماز عصر کی نیت کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز سے ہماری مشکلاتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح نمازوں کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز چھوڑنے سے تندرستی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات ہیں۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 3، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نمبر 4، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا۔ نمبر 5، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے کام کی نگہبانی کرنے والے فرشتے رات کے اور ہیں اور دن کے اور ہیں۔ دن کے فرشتے عصر کے وقت واپس جاتے ہیں اور رات کے فرشتے اسی وقت آتے ہیں۔ رات اور دن کے فرشتے عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جب یہ فرشتے عصر کے بعد اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندے عصر کی نماز میں مشغول تھے۔ عصر کے وقت نمازیوں کے گواہ فرشتے بن جاتے ہیں۔ دوستو، عصر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ عصر کا وقت دنیا داروں کی مصروفیتوں کا وقت ہوتا ہے۔ دنیا کے طالب اس وقت اپنی دنیاوی معاملات اور کاروبار میں بے حد مصروف رہتے ہیں۔ یہ وقت کھانے پینے، سیر و تفریح، کھیل تماشوں کے لیے وقت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غافلوں اور دنیا داروں سے الگ کرنے کے لیے عصر کی نماز مقرر فرمائی۔
عصر کے وقت شیطان کی توجہ پوری قوت کے ساتھ دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ سب نافرمان اور بد اعمال لوگ اس وقت اپنے برے کاموں کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس شیطانی توجہ کا دور آدھی رات تک رہتا ہے۔ شیطان کی توجہ اور شر سے بچنے کے لیے نماز عصر فرض ہوئی۔ اس نماز کی حفاظت کا نہایت تاکید فرمان قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ اور جب مرنے والے کو قبر میں حساب کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو وہ وقت بھی عصر کا ہوتا ہے۔ تو دوستو کوشش کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، کیونکہ نماز افضل ترین عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا۔ تو کوشش کریں 5 وقت نماز کو پابندی سے ادا کریں، اور خصوصاً بالخصوص نماز عصر کو۔ تو آئیے اب نماز عصر کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ نماز عصر کی نیت کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے نیت کو سیکھ لیتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں نماز عصر کے 4 فرض ادا کر رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح کریں گے: نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 4 رکعت نماز فرض عصر، منہ میرا قبلہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کہیں گے پیچھے اس امام کے۔ اگر امام نہیں ہے، اکیلے ادا کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لگا کر باندھ لیں گے۔ دوستو اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے، تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ تو آئیے ثنا کو سیکھ لیتے ہیں۔ ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارك اسمك وتعالى جدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو آپ ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہیں گے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت بھی نہیں پڑھنی۔ اگر آپ اکیلے ادا کر رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھنی ہے۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين। दोस्तों, सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद कोई और सूरत जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना आती हो उसको पढ़ लेना है। हम यहाँ पे सूरतुल काफिरून पढ़ना सीखेंगे। अगर आप भी सूरतुल काफिरून को सीखना चाहते हैं तो इसको खूब तवज्जो से सुने। इंशाअल्लाह आपको भी सूरतुल काफिरून अच्छे से पढ़ना आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन लकुम दीनुकुम वलिय दीन कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम
عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ سورۃ الکافرون پڑھنے کے بعد تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع والی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد تسمیح کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تحمید کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، قوما کی حالت میں تحمید پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر۔ تکبیر کہہ کر سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا ہے، جلسہ کی حالت میں بیٹھنا ہے، پھر تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدہ میں جانا ہے، پھر 3 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ اکیلے ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اگر آپ امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ نے خاموش رہنا ہے، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی۔ اگر آپ اکیلے میں ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورت پھر پڑھنی ہے۔ آپ کو جو بھی سورت اچھے سے یاد ہو آپ نے وہ پڑھ لینی ہے۔ ہم یہاں پہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ بھی سورۃ الاخلاص کو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں خوب توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی سورۃ الاخلاص اچھے سے پڑھنا آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد، لم
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. کوفون کو کوفون نہیں پڑھنا، کاف کیا بھی پیش ہے اور فا کا بھی پیش ہے، تو اس کو کوفون، اس کو کوفون پڑھنا ہے، کوفون نہیں پڑھنا. کوفون احد ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا احد. سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں جانا ہے. رکوع میں 3 مرتبہ رکوع والی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تسمیع کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہونا ہے. قوما کی حالت میں تحمید پڑھنی ہے، ربنا لک الحمد کہہ کر تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جانا ہے. سجدہ میں 3 مرتبہ سجدہ والی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تکبیر، اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا ہے، جلسہ کی حالت میں بیٹھنا ہے. پھر تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ میں جانا ہے. یہ ہماری دوسری رکعت کا چوتھا سجدہ ہوگا. پھر وہی سجدہ والی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی. 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے اب سیدھا کھڑے نہیں ہونا بلکہ التحیات کی حالت میں بیٹھنا ہے. التحیات والی دعا کو پڑھنا ہے. تو آئیے التحیات کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو، التحیات کو پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھنا۔ اگر آپ اکیلے میں ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اور کوئی سورت نہیں پڑھنی، بلکہ تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر۔ رکوع میں جانا ہے، رکوع میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے قوما کی حالت میں کھڑے ہونا ہے، تحمید کہنی ہے، ربنا لک الحمد، پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ اب یہ ہماری تیسری رکعت کا 5واں سجدہ ہوگا۔ اب سجدے میں 3 مرتبہ سجدہ کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اٹھنا ہے، جلسہ کی حالت میں بیٹھنا ہے، پھر تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدہ میں جانا ہے۔ اب یہ ہمارا تیسری رکعت کا 6واں سجدہ ہوگا۔ پھر سجدہ میں سجدہ کی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی۔ پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے 4تھی رکعت کے لیے۔ اب 4تھی رکعت میں پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ اکیلے میں ادا کر رہے ہیں، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو 4تھی رکعت میں بھی آپ نے خاموش رہنا ہے۔ تو اگر اکیلے ہیں تو پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھنی ہے۔ تو آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद तकबीर, अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा रुकू में जाना है। रुकू में 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ने के बाद तस्मीह कहनी है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े होना है। कौमा की हालत में तहमीद पढ़नी है। रब्बना लकल हम्द फिर तकबीर, अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा सजदे में जाना है। अब ये हमारा 7वां सजदा होगा, तो इसमें 3 मरतबा सजदा वाली तस्बीह पढ़नी है। सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद तकबीर, अल्लाहु अकबर जलसा की हालत में बैठना है। फिर तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब ये हमारा चौथी रकत का 8वां सजदा होगा। 3 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद तकबीर, अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदा की या अत्तहियात की हालत में आपने बैठ जाना है। अब अत्तहियात वाली दुआ पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद रब्बी जअलनी वाली दुआ पढ़नी है। तो आइए अत्तहियात को पढ़ लेते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ पढ़नी है। तो आइए दुआ को पढ़ लेते हैं। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बी जअलनी
يقيم الصلاة ومن ذريته ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دوستو یہ تھا نماز عصر ادا کرنے کا طریقہ. 4 رکعت نماز فرض عصر اس طرح سے ادا کرتے ہیں. اگر ابھی بھی آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہے تو آپ اس کو کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے اپنے دوستوں عزیزوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو اور آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.